بہت بڑی بات ہے کہ مشکل ترین دور میں یہ صوبائی سیٹ انہوں نے جیتی اور خیبر پختونخوا میں ان کا ایک نام ہے اور انہوں نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے اور مسلم لیگ نون سے ان کی جو وابستگی ہے وہ ایم ایس ایف کے زمانے کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زمانے کی ہے اور میں بات جہاں پہ ان کے پاس حاضر ہوا تھا اور ان کی جو سٹرگل ابھی رہی پچھلے 2-2.5 سال میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی توانا آواز ہے میڈیا کے اوپر جو نہ صرف ملکی پالیسیز کے حوالے سے ان کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں بلکہ ملکی سالمیت کے حوالے سے اور ملکی مفاد کو ہمیشہ آگے رکھ کے انہوں نے بات چیت کی ہے اور ایک بڑی سینسیبل بڑی ریزنیبل جو ہے ایک آواز ہے خیبر پختونخوا سے. تو یہ جو سیاست جس طرف چل پڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے تھا حکومت کو. وہی حکومت جو ہے وہ دھرنے دینے پہ اس کی تمام تر توجہ مرکوز ہے اور جتنے گھنٹے دھرنے میں دیے جاتے ہیں وہی گھنٹے لگ سکتے تھے تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے، صحت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، سڑکوں کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور ملک کے صوبے کے اندر اچھی پالیسیاں بنانے کے لیے. وہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے دھرنوں کے اندر. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ کا جو منصب ہے یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اور وزارت اعلیٰ کے منصب پر بیٹھنے والا شخص اگر صوبے میں نہ رہے اور زیادہ ٹائم جیل کی دیوار کے باہر کھڑا ہو تو صوبے کی تعمیر و ترقی پر کون توجہ دے گا اور صوبے کی تعمیر و ترقی کیسے ہوگی. انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ قابل مذمت بھی ہے، افسوسناک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈ ہے کیا. یعنی آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ لا اینڈ آرڈر پر توجہ دیں اور لا اینڈ آرڈر پر توجہ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو دہشت گردوں کا مقابلہ ہے وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم مل کے کام کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف، امن امان قائم کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے، مگر اس طرف توجہ نہیں ہے. جو جس طرح میں نے کہا کہ جو وقت صرف ہونا تھا امن امان کی طرف، دہشت گردوں کے مقابلے میں، پولیس ریفارمز کے اوپر، صحت کے اوپر، سوشل سروسز کے اوپر، تعلیم کے اوپر، وہ دھرنے میں. اور دھرنے میں ایک انلیگل ڈیمانڈ ہے کہ جی میری لیڈر سے ملاقات کرائی جائے. بھئی وہ جیل گیا ہے ایک میگا کرپشن کیس میں، 190 ملین پاؤنڈ کا میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ ایک شخص ہے. آپ کہنے ہماری ملاقات کرائی جائے. بات کرنا بہت آسان ہے. آپ کوئی درخواست لائے جس کے اوپر آپ نے درج کیا ہو کہ جیل مینول یا جیل کے جو رولز ہیں یا جو پاکستان میں رائج قانون ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے اس ملاقات کی. ایک غیر قانونی ڈیمانڈ بار بار رکھی جا رہی ہے. آپ اپنی صوبے کی خدمت کریں، تعلیم پہ فوکس کریں، ہیلتھ پہ فوکس کریں، لا اینڈ آرڈر پہ فوکس کریں، اس صوبے کے عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں، صوبے کی عوام کی فلاح کے لیے آپ کام کریں، مگر وہ آپ کو توفیق نہیں ہے. آپ 4 گھنٹے دھرنا دیتے ہیں. یہ بیسیکلی ٹک ٹاک حکومت ہے. یہ لائکس کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے، آنے جانے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کبھی چپل کا ناپ دے رہے ہوں گے، کبھی تصویر صاف کر رہے ہوں گے. وزیر اعلیٰ والا ایک کام بھی یہ نہیں کر رہے جن کو کرنا چاہیے تھا کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرتے اور تمام تر جو نظام ہے صوبے کے اندر اس کو ٹھیک کرتے، جدید اپنی تعلیم دیتے، بچوں کو لیپ ٹاپس بانٹتے، اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دیتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بہت افسوسناک ہے کہ ایک غیر قانونی ڈیمانڈ رکھی کہ جی لیڈر سے ملاقات کرائی جائے. بھئی آپ کا لیڈر کوئی ملک کے لیے کام اس نے کیا؟ نہیں کیا. اور جب وہ وزیر اعظم تھا اکانومی تو اس نے ڈبوئی، پاکستان کے تعلقات پوری دنیا میں خراب کیے. اب آپ آ رہے ہیں جی ملاقات کرائیں. بھئی کیوں کرائیں؟ آپ کی لیگل اس کے اندر رائٹ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ آدھا کام کرتے ہیں. یہ کبھی جب اپیل میں جاتے ہیں کیس ان کا تیار نہیں ہوتا. 190 ملین پاؤنڈ کا جب پوچھا گیا کہ جی یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے جس میں یہ عمران احمد نیازی سزا یافتہ ہے، تو جواب دیں. جواب کیا آتا ہے آگے سے کہ جی ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے ہمیں سزا ملی ہے. مذہب کو استعمال کرنا چھوڑ دیں سیاست کے لیے. آپ نے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا القادر یونیورسٹی کا 190 ملین پاؤنڈ کا، اس میں سزا یافتہ شخص ہے، جیل کے اندر ہے. اور جیل بھی اب یہ انڈیا سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، افغانستان سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کے لوگ انڈین میڈیا کو فیڈ کریں. آج انڈین میڈیا کے اوپر ٹاپ خبر جو ہے عمران خان کی جیل ہے، کیونکہ پاکستانی میڈیا سینسیبل ہے، ان کو پتہ ہے کہ اندر ٹریڈ مل بھی ملی ہوئی ہے.
اندر ایکسرسائز بھی ہے، جم اکوپمنٹ بھی ہے، واکنگ گیلری بھی ہے، کھانا بھی جو مینیو دیتے ہیں وہ ملتا ہے، ایک شاہانہ زندگی 5 اسٹار ہوٹل والی گزار رہے ہیں، وی وی آئی پی قیدی ہے۔ کسی سیاسی، میں دعوے سے کہتا ہوں، کسی پاکستان کی تاریخ میں سیاسی قیدی کو اتنی سہولیات میسر نہیں ہوئیں جتنی عمران احمد نیازی کو میسر ہیں۔ اور پھر ان کی لیگل ڈیمانڈ ہے کہ ہماری ملاقات کرائی جائیں۔ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ غیر قانونی ڈیمانڈ ہے آپ کی۔ آپ کے پاس جیل مینول کے اندر، قانون کے اندر، رولز کے اندر کہاں پہ گنجائش ہے کہ آپ ملاقات کریں گے تو صوبے کے معاملات کو چلائیں گے؟ لوگوں پہ توجہ دیں، لوگوں کی فلاح و بہبود پہ توجہ دیں۔ اور دیکھیے، ان کی پارٹی کی ایک رہنما ہیں جنہوں نے مبینہ طور پہ انڈیا کے میڈیا کو اور افغانستان کی میڈیا کو ایکٹیو کیا اور افواہیں پھیلائی ہیں۔ ابھی بھی پاکستان کی بہت بڑی ایک دشمن جرنلسٹ ہے، اس نے بھی ٹویٹ کیا، اور انڈین میڈیا اس وقت عمران خان کا میڈیا مینیجر بن کے ان کی کیمپین چلا رہا ہے، افغانستان کا میڈیا کیمپین چلا رہا ہے۔ یہ ساری جو ملک دشمنی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ان کے ہتھ کنڈے ہیں پریشر ڈالنے کے اور ملاقات حاصل کرنے کے۔ ملک میں قانون ہے، ایک آئین ہے، جو ہوگا قانون اور آئین کے مطابق ہوگا۔ آپ کی منشا پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آج یہ سوچا کہ ہماری ملاقات کرائی جائے تو ملاقات ہو جائے۔ اور اس صوبے کے اندر بڑی گنجائش ہے کام کرنے کی۔ خیبر پختونخوا غیور عوام ہے، یہاں کے غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میں آج ادھر شہرہ خیبر پختونخوا موجود ہوں، اور دیکھیے بڑی قربانیاں دی ہیں پختونوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے۔ آپ کم از کم ان کے لیے کام کریں، ان کا یہ حق ادا کریں، ان کی جو صوبے کے اوورال معاملات ہیں ان میں بہتری لے کے آئیں۔ مگر یہ ٹک ٹاک حکومت اور یہ جو بزدار پلس 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 لگایا گیا ہے، جس کو کچھ نہیں پتا، جس کی اہلیت کوئی نہیں ہے، ایک نالائق ترین آدمی ہے، وہ اب جیل میں ملاقات کے لیے ڈرامے اور ڈھونگ رچا رہا ہے، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان کے میڈیا کو استعمال کر رہی ہے۔ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی، کہ دس از اے میگا کرپشن کیس ان وچ ہی ہیز بین کنوکٹڈ اینڈ سینٹنسڈ۔ اٹس اے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس وچ ہیز بین پروون اینڈ دے ہیو نو ڈیفینس۔ کوئی دفاع نہیں ہے، عدالت میں کوئی دفاع نہیں دیا، سیاسی وکیل رکھے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں تاریخ پہ تاریخ لیتے ہیں، فورن فنڈنگ سے لے کے، توشہ خانہ سے لے کے آج 190 ملین پاؤنڈ تک کوئی جواز نہیں کسی چیز کا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی قیدی ہے۔ سیاسی قیدی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا اس ملک کے اندر، اور آپ وہاں بیٹھ کے دھرنے دیں۔ اور یہ بزدار ہم سمجھتے تھے کہ ایک نااہل وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، مگر انہوں نے اس کو وزیر اعلیٰ لگا کے سہیل خان کو وہ ریکارڈ بھی توڑ دیا، کیونکہ یہ بزدار کا بھی پلس 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 نکلا ہے، اور یہ غیر قانونی ڈیمانڈ کر کے تو ایک پولیٹکس کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ پولیٹکس نہیں کھیلنے دیں گے۔ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کا سوشل میڈیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈیا کے تھرو، انڈین میڈیا کے تھرو، اب انڈین میڈیا کال کر رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ جی آئیں اس پہ بات کریں عمران خان کے اوپر، اب یہ انڈین میڈیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ سیاست، یہ عہدے، یہ وزارتیں، یہ سب کچھ کاروبار، ہر چیز پاکستان کے مرہون منت ہے۔ اور آپ نے کیونکہ کہا کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، ایسے نعرے کے اوپر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ جان بھی حاضر ہے پاکستان پہ، جان قربان ہے پاکستان کے اوپر۔ آپ انڈین میڈیا استعمال کریں، افغانستان کا کریں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی ڈیمانڈ غیر قانونی ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ سر، سوشل میڈیا پہ اس وقت تو جاری ہیں، ملک سے باہر جو آپ نے اس طرف اشارہ کیا، حکومت اس بارے میں وسائل ہیں تو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ملک کے خلاف پروپیگنڈے کا باعث بن رہے ہیں، ان کے خلاف کیا؟ دیکھیے، اس پہ آلریڈی ایک سسٹم موجود ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ملک سے باہر ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، فورن فنڈڈ ایجنڈا ہے، وہ چاہتے ہیں ملک میں انتشار پھیلے۔ جو ادھر ہیں، دیکھیے میں نے ایک غلط ٹویٹ کی شاندانہ گلزار صاحبہ نے، میں نے اس پہ نوٹس بھجوایا، میں نے NCCI کو کمپلینٹ دی، انہوں نے وہ ڈیلیٹ کی۔ یہ ان کا یہ کام ہے، وتیرہ بن چکا ہے کہ جھوٹ بولو، جھوٹی تصویریں لگاؤ، جھوٹا پروپیگنڈا کرو۔ لوگ اب بہت سمجھدار ہیں، وہ جھوٹے پروپیگنڈا میں نہیں آئیں گے، اور ملک دشمنی جب بھی کسی نے کی ہے اس کا صلہ یہی ملا ہے جو اس کو مل رہا ہے، جو یہ آج جیل میں بند ہے۔ تو دیکھیے، یہ سچویشن کو ایکسپلائٹ کر کے، اس کو مظلوم پیش کر کے جو کہنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسرسائز کرتا ہے، ٹریڈ مل ملی ہوئی ہے، شاہانہ ایک اس کا لائف سٹائل ہے، اور اب ایک مظلومیت کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ ہم اس جھوٹی سوچ کی، اس جھوٹے بیانیے کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سوشل میڈیا، پاکستان کا، پاکستانی میڈیا جو جنگ میں انہوں نے کردار ادا کیا اور پاکستان کے بیانیوں کو آگے لے کے چلے، وہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جھوٹ کا بیانیے کو شکست ملے گا۔ کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ ان کی جیل میں طبیعت خراب ہے، میں نے اسی پہ ساری بات کی نا بھائی، ابھی ساری میں نے وہی بات کی
میں نے بتایا کہ ٹریڈ مل موجود ہے، واکنگ گیلری موجود ہے، جم اکوپمنٹ موجود ہے، کھانا مرضی کا ہے، اور کھانا جو صبح مینیو آتا ہے کبھی آپ دیکھ لیں تو شاید ایک عام آدمی کی ایک ہفتے کی خوراک ہے جو صبح ناشتے میں نوش فرماتے ہیں۔ ایک بات کہی گئی کہ ہم صوبے کو بند کریں گے، مرکز کی طرف سے اس پر کیا؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ کا کام تو صوبے کو بند کرنا نہیں ہوتا، وزیر اعلیٰ کا کام تو عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں 10 سال کے اندر شہباز شریف صاحب نے پنجاب کا نقشہ بدلا، آپ کو موقع ملا ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، اختیار ہے، عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، آپ جائیں عوام کی خدمت کریں۔ ورنہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہ اگر انہوں نے اسی طرح ٹائم ضائع کیا اور دھرنوں میں، ڈراموں میں آنیاں جانیاں، ویڈیو بناؤ، تصویر صاف کرو، چپل کا ناپ دو، تو ایک ٹائم آئے گا کہ خیبر پختونخوا کے عوام ان کا گریبان پکڑیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت